ہمارے معاشرے میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کسی مرض کا علاج میڈیسن سے کریں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو گئے، کوئی مسئلہ بن گیا، تو وہ سب سے پہلے اپنا علاج میڈیکلی طور پر کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر سر میں درد ہوئی تو پیناڈول کی گولی استعمال کریں گے، اگر کوئی اور مسئلہ بنا تو وہ میڈیسن کی طرف جائیں گے۔ جب وہ میڈیسن کھا کے تھک جائیں گے اور ڈاکٹر حضرات، معالج حضرات اس کو جواب دے دیں گے کہ اب آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن کی طرف آئیں گے، پھر وہ روحانی معالج کی طرف آئیں گے، پھر وہ کہیں گے جی ہم چلیں دم کروا لیتے ہیں، میڈیکلی طور پر آرام نہیں آیا، پھر وہ اس طرف آئیں گے کہ دم کروائیں، قرآن سے علاج کروائیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ لیں جی قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو روشنی ہے، قرآن تو ایک رستہ دکھاتا ہے، قرآن سے علاج نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا غلط نظریہ، کتنا غلط عقیدہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، یہ سارے کا سارا شفا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ سے علاج نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آیات شفا بھی کہا ہے، سورۃ الفاتحہ کو۔ ہم اس سے علاج نہیں کرتے۔ میں میڈیکلی علاج کا انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن سے بھی علاج کروائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ایک مسلمان کو کہ بیمار ہو، کوئی مسئلہ بنے، وہ سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف جائے، قرآن سے علاج کروائے۔ ہاں ساتھ ساتھ آپ میڈیسن بھی کھائیں، آپ میڈیسن کھا سکتے ہیں، آپ میڈیکلی علاج کروا سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو، اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے میں قرآن سے علاج کرواؤں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن شفا ہے۔ میڈیکلی طور پر بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر آپ کوئی میڈیسن کھاتے ہیں، کوئی دوائی کھاتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر آپ قرآن سے علاج کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں، رقیہ کرواتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بیمار ہوں تو اپنا علاج پہلے قرآن سے کروائیں، قرآن پاک سے اپنا علاج کروائیں، دم کے ذریعے اپنا علاج کروائیں۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب تھک جاتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہمارے بس کا کام نہیں ہے، آپ اب دم کروائیں، دعا کریں، تو ہم بعد میں دعا کی طرف جاتے ہیں، پہلے دعا کی طرف نہیں جاتے، پہلے قرآن کی طرف نہیں جاتے، پہلے قرآن سے علاج نہیں کرواتے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کوئی مسئلہ بنے، اگر آپ کے ساتھ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، آپ کو اگر آپ کے ساتھ میڈیکلی طور پر کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بیماری آئے، تو سب سے پہلے قرآن سے علاج کروائیں، پھر میڈیسن کھائیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، میڈیسن میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مریض ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔